فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مظلومہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ عنوان ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ولادت سے ہجرت تک۔ تاریخ ولادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت یوم جمعہ 20 جمادی الاخر بعد بعثت 5 سال اور ہجرت سے 8 مہینے اور 22 دن قبل ہوئی ہے، بمطابق 615 عیسوی۔ یہ تاریخ پیدائش امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے اور یہی قول ہمارے اصحاب میں معتبر ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اور ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بعثت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ یہی قول ابن حجر کا الاصابہ میں اور بعض علماء اہل سنت کا قول ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ یہ قطعاً غلط ہے، اور اس کی وجہ وہ روایات ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بعثت کے 5 سال بعد اس سال پیدا ہوئی جب قریش تعمیر مکہ میں مشغول تھے۔ تعمیر مکہ بعثت سے 5 سال قبل ہوئی تھی۔ اس میں در حقیقت روایت کا پہلا حصہ نظر انداز ہو گیا یا لفظ بات کو سہون سمجھا گیا اور روایت میں ہے کہ دوسرے حصے کی بنا پر یہ مشہور ہو گیا کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش بعثت سے 5 سال قبل ہوئی۔ نوٹ لکھا ہے کہ پہلے ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں، بعد میں تفصیلاً ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مؤلف کی طرف سے نوٹ تھا۔ عنوان ہے آپ علیہ السلام کے اسماء گرامی، صفحہ نمبر 15 ہی ہے۔ ابن بابوا رحمۃ اللہ بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے ہاں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں۔ نمبر 1 فاطمہ، نمبر 2 صدیقہ، نمبر 3 مبارکہ، نمبر 4 طاہرہ، نمبر 5 زکیہ، نمبر 6 رازیہ، نمبر 7 مرضیہ، نمبر 8 محدثہ اور نمبر 9 زہرا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ راوی نے عرض کی، اے سید و سردار میرے، آپ خبر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی بدی سے علیحدہ۔ پھر فرمایا، اگر جناب امیر علیہ السلام سیدہ سلام اللہ علیہا سے تزویج نہ فرماتے تو قیامت تک زمین پر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کفن نہ تھا، نہ آدم علیہ السلام، نہ وہ لوگ جو بعد آدم علیہ السلام کے پیدا ہوئے۔ صدیقہ بمعنی معصومہ ہے، اور مبارکہ یعنی صاحب برکت و علم و فضل و کمالات و معجزات اور اولاد کرام ہیں، اور طاہرہ پاکیزہ یعنی ہر نقص سے پاک، اور زکیہ یعنی ترقی کرنے والی کمالات و خیرات میں، اور راضیہ یعنی رضائے الہی میں راضی رہنے والی، مرضیہ یعنی پسندیدہ خدا اور دوستان خدا، اور محدثہ یعنی فرشتے آپ سے باتیں کرتے تھے، اور زہرا یعنی بندہ نورانی بنور ظاہری و باطنی،
واضح ہو کہ یہ حدیث شریف اس پر دلالت کرتی ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام تمام پیغمبران اور تمام اوصیاء پیغمبران سے افضل ہیں، سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعضوں نے تو استدلال فضیلت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی تمام پیغمبروں اور اولیاء پیغمبروں سے افضل ہیں، سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ صفحہ نمبر 16، آپ علیہ السلام کی کنیت۔ آپ کی کنیت ام الحسن، ام الحسین، ام الائمہ، ام السبتین، ام ابیہا۔ غالباً اسی آخری کنیت کے معنی عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی ام کے معنی مقصد کے ہیں، گویا اس کنیت کے معنی ہوئے کہ اپنے باپ کی امید، واقعی تبلیغ حق اور انقناد نسل وغیرہ امور میں آپ اپنے والد بزرگوار کی مطلوب اور امید تھیں۔ صفحہ نمبر 16، آپ کے القابات۔ آپ کے القابات یہ ہیں: البتول، الاحسان، یہ حلوے والی ہے، صاد الف نون، الاحسان، الحرہ، السیدہ، العذرا، الطاہرہ، زہرا، الزاکیہ، المرضیہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بطول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی نظیر حسن اور جمال اور صفات میں نہ تھا، اور آپ دوسری مستورات کے عوارض مثلاً عام نجاستوں سے بالکل مبرہ تھیں۔ صفحہ نمبر 16 ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رہے کہ 610 عیسوی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث و رسالت ہوئے۔ 3 سال تک تبلیغ اسلام مخفی طور پر کرتے رہے۔ جب حسب منشا آیت نازل ہوئی کہ اعلان تبلیغ کی اجازت ملی تو حکم ہوا کہ پہلے وہ تبلیغ کو نزدیکی رشتہ داروں سے شروع کریں۔ یہ بھی قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تھی کہ سب سے پہلے اعلانیہ دعوت اسلام ان کو دی جائے، جس طرح کہ مخفی دعوت اسلام بھی پہلے اکابرین اولا یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام ہی سے شروع ہوئی تھی۔ اس حکم کے ملتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیل کی تیاری اپنے وزیر اور خلیفہ حضرت علی علیہ السلام سے کرائی۔ انہوں نے دعوت کا انتظام کیا، تمام بنی عبد المطلب کو بلایا۔ پہلے روز تو ابو لہب نے بولنے میں سبقت کی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔ دوسرے روز پھر یہی حکم ہوا، حضرت علی علیہ السلام کو ملا کہ اسی طرح تعمیل ہو۔ لوگ جمع ہوئے، دعوت کا انتظام ہوا، کھانا کھایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس امر رسالت میں میرا وزیر، خلیفہ اور وصی ہو جائے؟ تمام لوگ خاموش رہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے جو سب میں سے چھوٹے تھے کہا، یا نبی اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر اور خلیفہ بننے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، یعنی آپ پر بوجھ ہٹانے کے لیے تیار ہوں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی گردن کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا، اے لوگو، یہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا وصی ہے، بس تم اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ روایت ہے الطبری، تاریخ الامم والمملوک، الجزا الثانی، صفحہ نمبر 617، ابن اثیر، تاریخ الکامل، الجز ثانی، صفحہ نمبر 22، ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ و نہایہ، اور منہاج السنہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 80۔ اردو ترجمہ ہے ازالۃ الخفا، حصہ سوم، صفحہ نمبر 207 پر۔ تاریخ اسلام کا یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ پہلی دفعہ اعلانیہ دعوت الی الحق کا اعلان ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور مشن کو آخر تک کون انجام دے گا۔ خاندان بنو ہاشم کے لیے، جن میں خداوند تعالیٰ نے رسالت اور امامت کو ودیعت فرمایا، یہ نہایت فخر و مباحت کا دن تھا، جس کو انہوں نے خاندانی روایت کی طرح محفوظ رکھا اور اپنے بچوں کو سنایا۔ اس واقعے نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل پر گہرا اثر کیا، اور جب کہ آپ اپنے ماں باپ
کے خلاف ہر طرف سے بغض اور عناد دشمنی کی آوازیں سن رہی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ ہمت اور جرت سے بھری ہوئی محبت اور امداد کی آواز نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کی بہت وقت اور عزت بڑھا دی۔ حضرت علی علیہ السلام کے والد ابو طالب علیہ السلام نے جس جافشانی اور جرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اس کے دشمن بھی قائل ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 18 ہے اور عنوان ہے اے فاطمہ خدا تیرے باپ کی حفاظت کرے گا، اور سیرت النبی شبلی نعمانی کی جلد سے یہ لیا گیا ہے پیراگراف کہ ابو طالب اور ختیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا۔ اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے پر جا رہے تھے، ایک شقی نے آ کر فرق مبارک پر خاک ڈال دی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی نے دیکھا تو پانی لے کر آئیں، آپ کا سر دھوتی جاتی تھیں اور جوش محبت سے روتی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر رونا نہیں، خدا تیرے باپ کو بچا لے گا۔ وہ صاحبزادی یہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کے سلسلے میں شعیب ابو طالب کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور ابو طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کی حفاظت سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ جناب رسول خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ آپس میں معاہدہ کیا کوئی بھی بنو ہاشم سے قرابت نہ کرے، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ چنانچہ مجبور ہو کر حضرت ابو طالب ان سب کو اپنے شعیب میں لے گئے، یعنی گھاٹی کو کہتے ہیں شعیب، اور وہاں پناہ گزین ہوئے۔ یہ واقعہ محرم 7 ہجری کا ہے اور اس میں 7 ہجری میں پیش آیا۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے قید کی حالت میں بسر کی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان سب کے ساتھ تھیں۔ بسا اوقات بنو ہاشم کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ اس گھاٹی میں قریش اور بنو ہاشم تھے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب اور ان کی اولاد اس میں نہیں تھے، اور قریش کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی باہر آزاد تھے، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد نہ کر سکے اور نہ غلہ وغیرہ پہنچا سکے۔ ہاں کبھی بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کے رشتہ داروں یا رحم دل قریش میں سے کوئی ذرا سا غلہ چوری چھپے پہنچا دیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم بن خزام بن خویلد بن اسد، جو بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا کا بھتیجا تھا، ایک غلام کے ساتھ گندم شعیب ابی طالب میں بنو ہاشم کے لیے لے کے چلا۔ راستے میں ابو جہل ملا، اس نے روکا اور کہا، باخدا تم یہ خوراک بنو ہاشم کے پاس نہیں لے جا سکتے، اور اگر آگے بڑھے تو میں تم کو تمام قریش میں رسوا کر دوں گا۔ اتنے میں ابو البختری بن حشام بن الحارث وہاں آ گیا۔ ابو جہل نے اس سے شکایت کی، لیکن ابو البختری نے حکیم بن خزام کی حمایت کی۔ آپس میں سخت کلامی ہوئی۔ ابو البختری نے ابو جہل کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ خوراک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ یہ محاصرہ 616 عیسوی سے لے کر 619 عیسوی تک 3 سال جاری رہا۔ یہ روایت تاریخ طبری جزء ہے ثانی اور صفحہ نمبر ہے 225۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس زمانے کے حالات میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ان کارگزاریاں اور خدمات کا بیان کرنا غیر متعلق نہ ہوگا جو انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی حفاظت میں کی ہے۔ بار بار قریش اپنے وفد کو ابو طالب علیہ السلام کے پاس بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد سے کہہ دیں کہ وہ ہمارے خدا کو برا نہ کہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کو تو نرم الفاظ کے ساتھ واپس کر دیتے، اور پھر جب رسول خدا کو بلا کر کہتے کہ اے بھتیجے تم آزادی کے ساتھ جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، باخدا میں کبھی تم کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ اور روایت ہے تاریخ طبری جزء نمبر ہے ثانی صفحہ نمبر 217، 218 اور 219۔
جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی اذیتوں سے بچانے کے خیال سے اپنے چند اصحاب کو حبشہ بھیج دیا تو قریش نے شاہ حبش نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے اور یہ استدعا کی کہ یہ مہاجرین ہمارے گناہ گار ہیں، ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنا خاص قاصد اور مراسلہ نجاشی کے پاس بھیجا اور ان کو سارے حالات سے آگاہ کر کے کہا کہ ان مہاجرین کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور قریش کے پاس ہرگز نہ بھیجنا۔ نجاشی نے ابو طالب علیہ السلام کا کہنا مانا اور یہ روایت سیرت ابن حشم جو کتابات ہوئی مصر میں اور جز اول ہے صفحہ نمبر 356۔ جب شعیب ابی طالب میں محصور ہوئے تو ابو طالب علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ 2 رات متواتر نہیں سلاتے تھے۔ پہلے جہاں آن حضرت سوتے تھے وہاں اپنے کسی لڑکے کو سلا دیتے تھے اور دوسری جگہ آن حضرت کو سلاتے تھے۔ تب ہی تو مولانا شبلی نعمانی نے اوپر کی جو پہلے ہم نے عبارت پڑھی کہ اس میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ وہ اپنے جگر گوشوں تک کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنے اسلام کا اعلان کھل کر نہ کیا تھا، تو اس کی وجہ یہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خیال تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنا اسلام بالکل اعلانیہ طور پر ظاہر کر دیتے تو پھر قریش اور ان کے دشمن ہو جاتے اور ان کا اثر و رسوخ جس کی وجہ سے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے ختم ہو جاتا۔ چنانچہ اس وجہ کا اظہار خود ابو طالب علیہ السلام نے کیا اور یہ روایت سیرت ابن حشام جو کہ طبعات ہوئی مصر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ جو عشق حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا اور جس ہمت و جرت کے ساتھ مخالفین کی موجودگی میں حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا وعدہ فرمایا اور ہجرت ہی کی رات ہے سے اس وعدے کا ایفا بھی شروع کر دیا، اس کو دیکھتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر نہایت گہرا اثر ہوا اور آپ کا دل حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ وہ دیکھتی تھی کہ ساری دنیا کی مخالفت کے سامنے صرف 2 باپ بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے ایک لمحے بھی میرے باپ کو تنہا نہ چھوڑا اور آخر تک ان کی حفاظت کرتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جو جافشانی شب ہجرت کی تھی اس کا ذکر اب کرتے ہیں، صفحہ نمبر 20، ہجرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ اسلام کا عظیم ترین واقعہ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مکہ تا مدینہ ہے۔ اس نازک ترین وقت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کی حفاظت میں اسلام کی حفاظت تھی، بلکہ تمام دنیا کی تہذیب و اخلاق اس پر مبنی تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے جو کچھ دنیا کو دیا ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہوتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی پرانی تہذیب اور نئی تہذیب کے درمیان میں ایک سلسلہ ہے۔ اگر ازمینہ وسطی مسلمان یونان اور روم کی تہذیب کو دنیا میں نہ پھیلاتے تو آج اہل یورپ کو یہ فخر نہ حاصل ہوتا کہ وہ فلاسفر یونان اور حکمائے روم کے جانشین ہیں، بلکہ وہ پرانی تہذیب تو معدوم ہو جاتی اور پھر یورپ کو وہی جرمنی کے جنگلوں کی تہذیب ملتی۔ مسلمانوں نے وہ پرانی تہذیب و پرانی فتوحات، وہ توسیع مملکت جوں کی توں ہاتھوں ہاتھ یورپ کو دے دی، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اگر ان کی فتوحات اور توسیع مملکت کی طرف اپنی اتنی توجہ نہ ہوتی، بلکہ جو حاصل کرتے جاتے تھے اس کو اپنا کرتے جاتے اور اسلام میں رنگتے جاتے، تو آج تمام دنیا پر اسلام چھایا ہوا ہوتا۔ لیکن صورت فتوحات کی وجہ سے ابھی خود ان میں اسلام اتنا راسخ نہ ہوا تھا کہ یونان کے فلسفے پر تنقید کر کے اسلام کے ڈھانچے میں ڈھال کر اسے آگے چلاتے۔ بہرحال یورپ کی تہذیب جیسی بھی ہے وہ تمام کی تمام مسلمانوں کی ممنوع احسان ہے۔ بہت سے یورپ کے علماء اس کو مانتے ہیں اور اگر وہ نہ بھی مانے تو اس سے امر واقع تو نہیں بدل جاتا، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جانشین رسول کو نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ مسلمان ان کی عظمت سے واقف تھے، چنانچہ جب 16 ہجری میں حضرت عمر کے زمانے میں
سوال پیدا ہوا کہ تاریخ کب سے چلانی چاہیے، تو تمام برآمدہ لوگ جمع ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاریخ کا آغاز کرو۔ چنانچہ ان سب نے اس حکم کی معقولیت کو قبول کر کے سر تسلیم خم کیا۔ طبری الجزا طبری کی ہے، یہ جز نمبر ربع یعنی چوتھا جز ہے، صفحہ نمبر 188 ہے، اور الفاروق حصہ دوم جو کہ طباعت ہوئی آگرے میں، اور صفحہ نمبر 144 ہے، اور 1908 میں یہ طباعت کے مرحلے سے گزری ہے، اور اس کا یہ پیراگراف ہم نے آپ کی نظر کیا۔ اس نازک ترین زمانے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت 3 لوگوں نے کی ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مکہ میں، نمبر 2 شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت حضرت علی علیہ السلام نے بستر رسول پر دشمنوں کے نرغے میں جناب رسول خدا کی نمائندگی کر کے دشمنوں کو حضرت کے تعاقب سے باز رکھا۔ نمبر 3 ان انصار بیت عقبہ اولا و ثانیہ نے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں آنے کی دعوت دی۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ کفار اور یہود و نصارہ نے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے آگے مجبور ہو کر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور مختلف تدابیر اختیار کی، جن سے مسلمانوں میں روز اول ہی سے پھوٹ پڑ گئی، جو آج تک نہیں گئی۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی اور چالاکیوں سے مسلمانوں کی اکثریت کو ایسا دھوکہ دیا کہ ان تینوں محسنان اسلام کی قدر ان کی نظروں سے گر گئی، اور ان کے دل میں ان کی طرف سے ایک قسم کی نفرت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے تو یہ مشہور ہوا کہ وہ کافر تھے اور وہ کافر مرے۔ حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سے محروم رکھا، اور انصار کی نسبت اکثریت رہنماؤں نے یہ کہا کہ امر خلافت میں انصار کا کوئی حق نہیں۔ یہ روایت ہے الامامت و سیاست جز نمبر اول ہے، صفحہ نمبر 22 اور 23۔ یاد رہے کہ وہ بحث جو سقیفہ بنی سعدہ میں ہوئی، جس کی بنا پر انصار کو خلافت سے محروم کیا گیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حمایت کرنے والا باقی نہ رہا، اور قریش نڈر ہو گئے۔ اب انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ایک آخری اور فیصلہ کن وار کی جائے۔ ان کی صلح اور مشورے کے لیے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ہر قبیلے کے لوگ وہاں موجود تھے، اور ان سب کے سرغنہ ابو سفیان ملعون تھا۔ بہت سی تدابیر پیش ہوئیں، آخرکار ابو جہل کا یہ مشورہ سب نے قبول کر لیا کہ ایک ہی وقت میں سب مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے قصاص نہ طلب کر سکے، اور سب سے قصاص لینا ان کے لیے ناممکن ہو۔ اگر جمہوریت کے اصول بذات خود مطابق عقل ہیں تو ان کی روح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب القتل ان کی روح سے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب القتل ہو چکے ہیں۔ کیا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ اس سے اور ایسے ہی دیگر تجربات کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلام میں جمہوریت کے اصول رائج کریں گے؟ غرض یہ کہ قوم کے اس متفقہ فیصلے کے مطابق لوگ سر شام ہی سے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، ہاتھ میں ننگی تلواریں اور منہ غصے سے لال۔ ادھر علام الغیوب نے اپنے نبی کو اس جمہوریت سے آگاہ کیا اور ہجرت کا حکم صادر فرمایا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ علی علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلا دیا جائے۔ اور یہ بھی ارشاد خداوندی ہوا کہ علی علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنے بستر پر سلا جاؤ۔ اپنی اسی ہی تجویز کو خداوند تعالیٰ نے قرآن شریف میں مکر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جو کفار کے مکر کو توڑنے کے لیے مورز عمل میں لایا گیا۔ صفحہ نمبر 22 ہے، عنوان ہے شب ہجرت
حضرت علی کا بستر رسول پر سونا۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کو اس وحی سے آگاہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری جان بھی بچے گی، اسلام کی شان بھی بچے گی، قرآن کی آن بھی بچے گی۔ حضرت علی علیہ السلام خوشی کے مارے مسکرائے اور زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اسلام میں یہ پہلا سجدہ شکر ادا کیا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ خداوند تعالیٰ اپنے اولیاء کا امتحان ان کے ایمان کے حساب سے لیتا ہے۔ ممکن ہے انبیاء کا بڑا سخت امتحان لینا، اس کے بعد اولیاء کا امتحان لینا ہے۔ اسی لیے بقدر مراتب خدا نے میرے اور اے ابن تیرا امتحان بھی کیا ہے، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ذبح کا امتحان لیا گیا۔ نیکی کرنے والوں سے خدا کی رحمت قریب ہے۔ جن جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں وہ تم ان کو واپس دے دینا۔ صبح اور شام وادی ابتح میں جا کر منادی کرنا کہ جن جن کی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی وہ آ کر لے جائیں۔ تمام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اس طرح کرنا کہ تم اعلانیہ کرنا اور پھر اس کے بعد تم تمام امانتیں ادا کر دینا۔ کوئی شخص تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حفاظت تمہارے سپرد کرتا ہوں اور تم دونوں کو خدا کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر بنو ہاشم اور دیگر اشخاص کے لیے جو ہجرت کرنا چاہیں سواریاں خرید لینا، اور جب وہ تمام کام کر لو جن کی ہدایت میں نے کی ہے تو میرے خط کا انتظار کرنا اور اس کے فوراً بعد خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرنا، پھر انتظار نہ کرنا۔ صفحہ نمبر 23 ہے۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ خداوند تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا ہے، پس تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنے بھائی کے بدلے میں موت کو اختیار کرے؟ لیکن دونوں نے انکار کیا۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ دیکھو، کیا تم میرے ولی علی علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتے کہ میں نے اس کے اور اپنے رسول کے درمیان اخوت قائم کی، اور اب علی علیہ السلام نے اپنی جان اپنے بھائی پر نثار کر دی، بس تم دونوں جاؤ اور اس کی حفاظت کرو۔ پس وہ دونوں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام علی علیہ السلام کے سرہانے اور میکائیل پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے علی علیہ السلام، تم کو مبارک ہو کہ خداوند تعالیٰ تمہاری مثال دے کر اپنے ملائکہ میں فخر و مباحات کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی اس جانثاری کے صلے میں ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرَى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور یہ روایت ہے تاریخ طبری جز ثانی صفحہ نمبر 644، تاریخ کامل جز ثانی صفحہ نمبر 38، تاریخ ابو الفدا جز اول صفحہ نمبر 126، سیرت النبی جز ثانی صفحہ نمبر 95، مستدرک جز ثانی صفحہ نمبر 133، اور جلال الدین سیوطی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ قرآن مجید میں آیت مکر، یعنی جو مکر سے کے لفظ سے تعبیر ہوئی جو آیت، اس سے ظاہر ہے کہ علی علیہ السلام کو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلانے کی تجویز خداوند تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ حضرت ابوبکر کو حضرت کی اس ہجرت کا علم نہ تھا۔ وہ اس رات کو جناب رسول خدا کے چلے جانے کے بعد آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کہاں چلے گئے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ غار ثور کی طرف گئے ہیں، اگر تم کو ان سے کوئی حاجت ہو تو تم وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر ادھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت کو کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے تیزی کے ساتھ قدم اٹھائے، یہاں تک کہ آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ اس طرح حضرت کو تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی آواز بلند کی، جس کو شناخت کر کے حضرت ٹھہر گئے اور پھر یہ دونوں غار ثور میں داخل ہو گئے۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جز ثانی صفحہ نمبر 244، مستدرک
الصحیحین جز ثالث صفحہ نمبر 133، جلال الدین سیوطی دارالمنثور جز ثلاثہ صفحہ نمبر 240، صفحہ نمبر 24 ہے اور عنوان ہے کیا تم محمد کو میرے سپرد کر کے گئے تھے؟ ادھر صبح ہوتے ہی جب قریش کا وہ مجمع مکان کے اندر داخل ہوا تو اپنے مطلوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نہ پایا۔ ان کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بہت ناراض ہوئے اور تلواریں تان کر حضرت علی سے پوچھا محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہایت متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے حوالے کیا تھا جو اب ان کو مجھ سے مانگتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام کے بے دھڑک جواب اور نڈر رویے سے قریش مروب ہو گئے اور اس سے خیال سے کہ اب مزید گفتگو میں وقت ضائع ہوگا حضرت کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ کچھ آدمی تلاش کرتے کرتے غار ثور تک آ پہنچے تو حضرت ابوبکر خوف کے مارے رونے لگے اور کہا ہم تو دو ہی ہیں۔ حضرت نے تسکین دی اور فرمایا کہ نہیں، تیسرا خدا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن شریف میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں 3 دن رہے۔ جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت نے اپنے ربیب ہند ابن ختیجہ کو حکم دیا کہ 2 اونٹ خرید کر لے آؤ۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے 2 اونٹ تیار رکھے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں ان میں سے کوئی اونٹ نہ لوں گا جب تک کہ قیمت نہ ادا کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قیمت ادا کر دیں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے قیمت ادا کر دی۔ یہ روایت ہے جو امالی میں شیخ طوسی نے اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان 2 اونٹوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لے لیں۔ حضرت نے فرمایا قیمت ادا کر کے لوں گا۔ حضرت ابوبکر نے یہ 2 اونٹ بنی قشیر سے 800 درہم میں خریدے تھے۔ حضرت نے قیمت ادا کر کے ایک لے لیا جس کا نام قصوہ تھا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا میں ہرگز اس اونٹ پر سواری نہ کروں گا جس کی میں نے قیمت ادا نہ کی ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت دے کر ایک اونٹ خرید لیا، اور یہ روایت ہے سیرت ابن ہشام جو کہ مصر میں طباعت ہوئی، اس کا جز ثانی ہے، صفحہ نمبر 100 پر ہے یہ روایت۔ مدینے کے نزدیک قبا کے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ مدینے میں داخل ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز مدینے میں داخل نہ ہوں گا جب تک میرا ابن علی ابن ابی طالب اور میری دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں آ جائیں۔ آپ نے وہاں سے ایک خط حضرت علی کو لکھا۔ حضرت علی ان احکام کی تعمیل کر چکے تھے جو حضرت نے بتائے تھے۔ جب یہ رقعہ پہنچا تو حضرت علی علیہ السلام نے سواریاں خریدی اور تمام غریب اور کمزور مسلمانوں کو کہا کہ رات کو ذی طویٰ پر آ جائیں، اور آپ بھی فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور فاطمہ بنت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی ہمراہ لے لیا۔ ابو واقد اونٹوں کو تیزی سے چلا رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اے ابو واقد، عورتیں ساتھ ہیں، آہستہ آہستہ نرمی سے چلو۔ ابو واقد نے کہا دشمن نہ آ جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا رسول خدا نے فرمایا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور خود حضرت علی علیہ السلام آہستہ آہستہ اونٹوں کو چلانے لگے۔ منزل زہجان کے نزدیک 800 سوار قریش کے ان کو ڈھونڈنے آ پہنچے۔ ان کے ہمراہ جناح مولا حرب ابن امیہ بھی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابن ابو واقد سے کہا اونٹوں کو باندھ دو اور اپنی تلوار کھینچ کر ان کی طرف چلو، اور ان لوگوں سے کہا اے غدار، تو نے یہ سمجھا کہ عورتوں کے ساتھ نکل جائے گا؟ چل واپس مکہ چل۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اگر میں واپس نہ جاؤں تو ان لوگوں نے کہا تجھ کو جبرن چلنا پڑے گا، ہم پکڑ کے لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ سواریوں کی طرف چلے، لیکن حضرت علی علیہ السلام ان کے اور سواریوں کے درمیان آ گئے۔ اتنے میں جناح حضرت علی علیہ السلام کی طرف جھکا کے تلوار مارے، کیونکہ وہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا، اسے جھکنا پڑا۔ حضرت علی علیہ السلام پھرتی سے اس کی ضرب سے ایک طرف ہو گئے اور اس کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ تلوار اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے گھوڑے کے شانوں پر اتر آئی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام شیر ببر کی مانند اس کے ساتھیوں کی طرف لپکے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ شعر عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ بھی نہیں ہے۔
وہ سب کے سب بھاگ گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اے علی تم اپنے آپ کو ہمارے پاس آنے سے روک لو۔ بس وہ لوگ بھاگ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام ایمن اور ابو واقد کے پاس آئے اور فرمایا چلو اپنی سواریوں کو لے کر۔ فتح اور نصرت کے ساتھ منزل زیجان میں داخل ہوئے۔ یہ پہلی تلوار جو خداوند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے کھینچی گئی تھی، اور یہ اولیت بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے لیے خدا نے مقرر فرمائی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کا پہلا جہاد و کارنامہ خدا کی راہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کو اور ان کے والد ماجد کو علی علیہ السلام کے ذریعے سے خدا نے بچایا۔ منزل زیجان پر ایک دن اور ایک رات رہے۔ چند غریب مسلمان بھی یہاں آ کر ان سے آ ملے اور رات بھر حضرت علی علیہ السلام اور ان کے چاروں فاطمہ نے نماز و ذکر خدا میں گزاری۔ صبح ہوئی تو نماز پڑھی اور پھر آگے چلے اور راستہ بھر حضرت علی علیہ السلام اور وہ جوان جو ان کے ساتھ تھے ذکر خدا ہی کرتے ہوئے چلے، یہاں تک کہ مقام قبا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے حالات کی اطلاع خداوند تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول کو دے دی، اور جب جناب رسول خدا نے آیت مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بالعباد کی تلاوت فرمائی، چلتے چلتے حضرت علی علیہ السلام کے پیر زخمی ہو گئے تھے اور خون جاری تھا۔ جناب رسول خدا نے جو یہ دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام کو گلے سے لگا کر دیر تک روتے رہے۔ یہ روایت ہے عیون شیعہ جز ثانی صفحہ نمبر 18، الغیات صفحہ نمبر 120 پر۔ اپنے کلام کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گی۔